الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، سادات کرام اور معزز سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان و اسلام کے بعد حضور غوث پاک کی با ادب نسبت عطا فرمائے۔ اور یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نسبت کو قبر، حشر، جنت تک باقی رکھے۔ جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے اتنی اس کی گفتگو بھی بڑی ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کلام الملک ملک ساری دنیا اکٹھی ہو کر حضور غوث پاک کی تعریف کرتی رہے، لیکن جو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 مصروں میں حضور غوث پاک کی تعریف کی شاید کوئی نہ کر سکے ہیں، کیونکہ جو الہامی کلام ہوتا ہے وہ بڑا جامع ہوتا ہے۔ اب خود بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو میں نے 2 مصرے پڑھے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام دنیا کے اولیاء کاملین میں ہیں، حضور کی امت میں بھی جتنے اولیاء ہیں ان سب میں آپ کا مقام ایسے ہی سمجھ لو جیسے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ان سب نبیوں میں جیسے حضور کا مقام ہے، ایسے ہی تمام اولیاء میں حضرت غوث پاک کا مقام ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد تو جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ سب ستی ہوں گی، وہ برکت کے لیے ہوں گی۔ کیا ہے؟ کیونکہ ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جیسے میں آپ کے سامنے ہوں کہ میں بھی حضور غوث پاک کا نام لے کر برکت حاصل کروں۔
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے ایک بڑی بات فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس کو بھی مجھ سے نسبت ہے کسی طرح سے بھی، حتیٰ کہ ادنا محبت کی نسبت، فرمایا میں نے اپنے رب سے ایک دعا کی ہے، اے اللہ جو بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے نسبت رکھتا ہے، مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، میرے ہاتھ پر، میرے کسی خلیفے کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی، اس کا ہاتھ اس کے ساتھ ہاتھ لگا، اے اللہ میں اس بندے کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، وہ بندہ، یہ مجمع عام میں فرمایا، اے اللہ اس بندے کو موت نہ دینا جب تک وہ اپنے سارے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ تو یہ بڑی نسبت ہے۔ میں نہ چھوٹے چھوٹے واقعات نہیں بیان کرتا ہوں جس پر کوئی اعتراض ہو سکے کہ یہ دیکھو کشتی کیسے اتنے سالوں 12 سالوں کے بعد جو ہے، یہ محبت والوں کی باتیں ہیں۔ کیا ہے؟ جتنے محبت والے ہیں وہ تو پیار سے ہر بات کو کیا ہے مان لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں مجمع میں ہوتی ہیں ایسی نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے اعتراضات بنتے ہوں اور پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ پھر وہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے، دیکھو تم نے ایک مقرر کو بلایا تھا، اس نے یہ بات کہہ دی، وہ بیچارے پھر اس کا ساری زندگی جواب دیتے رہتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ جتنی بھی ان کی کرامتیں بیان کریں، کیونکہ ہر ان کی کرامت حضور کا معجزہ ہے، ہر ولی کی کرامت کیا ہے؟ اس کے نبی کا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ فیضان یاد رکھیے ولایت کا جتنا فیضان ہے نبوت کے فیضان سے متعلق۔ کوئی بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی ولایت باقی نہیں رہ سکتی۔ شیطان کا عمل بہت ہے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور ولیوں کی طرف یہ متعلق ہوتا۔ اب اندازہ کریں کہ ابلیس، اس کی ایک ڈیوٹی ہے، ابلیس کی بھی ایک ڈیوٹی ہے، اسے نے سارا کرنا ہے، پتہ ہے یہاں میرا بس نہیں چلے گا اور میرے لیے ذلت ہے، لعنت ہے، رسوائی ہے، لیکن چونکہ اس کی کیا ہے؟ ڈیوٹی ہے، تو وہ حضرت ہاجرہ کے پاس بھی جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پتہ بھی ہے کیا؟ کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اس کو بھی قرآن وہ بھی پڑھتا ہے، اے ابلیس سن، جو میرے بندے ہیں نا اس پر تیرا کوئی بھی بس نہیں چل، پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ تو پھر حضرت ہاجرہ کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ پتھر پڑے دفع ہو جا، تھوڑا سا دور ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ پھر دور ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ، حد ہے نا؟ آج ساری دنیا جو ہے لعنت بھیجتی ہے، ہر حاجی پر لازم ہے یہ عمل کرو، کیا؟ میرے ابراہیم کا عمل دہراؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ابلیس کا معاملہ ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ساری رات روشن ہو گئی اور آواز آئی اے عبد القادر بڑی ہو گئی عبادت، اب تجھے عبادت کی ضرورت، اندازہ کریں، پورا جنگل روشن ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ حکم کسی کے لیے، جب ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ حضور کے پاؤں مبارک متورم ہے ساری زندگی، تو میرے لیے یہ سوائے ابلیس کی یہ آواز کسی کی نہیں ہوتی، دفع ہو گیا، روشنی ختم۔ پھر اس نے دوسری طرف کہ عبد القادر آج تیرے علم نے تجھے، اس کے پاس بڑے حربے ہیں، سب سے بڑا حربہ ہے کہ نیکی کے راستے میں آ کر جب وہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، تو کہا عبد القادر تیرے آج علم نے بچا لیے، فرمایا نہیں لعین، میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچایا۔
تیسری مرتبہ اس نے کیا پھر ہار کر جواب دیا، اس مرتبے سے میں نے کتنے لوگوں کو، حقیقت حضرت خواجہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے سب سے زیادہ ابلیس نیکوں کی طرف متوجہ ہوتا تاکہ ان کو اس رستے سے روکا جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب تک کوئی مرشد اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کر، جو کامل ولی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، کامل مرشد کامل ولی کا اپنے مرید کا جب تک ہاتھ پکڑ کر حضور کے ہاتھ میں نہیں دے دیتا تب تک وہ ابلیس کے شر سے نہیں بچتا۔ تو آپ خود اندازہ کریں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی مرتبہ ہے، جیسے حضور کی قیامت تک شہرت ہے ایسے ہی حضور غوث پاک ہے، جیسے کثیر امت حضور کی ہے ایسے ہی کثیر ماننے والے حضور۔ آپ کیوں بیٹھے؟ گھر گھر 11ویں، یہ کیا ہے؟ میں قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ہر بھینس کا دودھ اس میں کس کا حصہ ہے؟ حضور غوث پاک کا۔ گھر میں ہر کھانے میں نیاز غوث پاک کی۔ اہل محبت کی بات ہے، جو نہیں مانتے نہ مانیں۔ ابھی میں ایک واقعہ بیان کروں گا، اگر میں اپنی طرف سے بیان کروں، کسی سنی کی طرف سے بیان کروں تو پریشانی ہوگی، لیکن میں اہل دیوبند کے ایک بہت بڑے مفتی کی طرف سے یہ واقعہ بیان کروں گا، ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ یاد رکھیے بعد میں یہ پریشانیاں ہوئیں انگریز کے آنے کے بعد، پہلے تو سارے کیا تھے؟ سارے سنی ہی تھے۔ ان کی سابقہ پہلی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، کسی کی بھی ہے، یہ تو اس نے کتا ڈالا عبدالوہاب نجدی نے اور ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ وگرنہ ان کی کتابیں ساری اٹھا کر دیکھیں، سب غوث پاک کو ماننے والے ہیں، 11ویں شریف کو ماننے والے ہیں، حضور غوث پاک کی نسبت پر فتویٰ دینے والے ہیں، قائم رہنے والے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض اتنا ہے، درمیانے جو محمد درمیانے انبیاء، قیامت تک آپ کی ولایت ہے۔ آج نہیں، قیامت تک اب آپ کی ولایت ہے، اور جس کو جو ملے گا حضور کے صدقے میں حضور غوث پاک کے ہاتھ سے فیضان ہوگا۔ مہر منیر کا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوات پہنچے، پتہ چلا ایک بندہ ہے، جس بندے کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اسے شفا ہو جاتی ہے۔ کن کو؟ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب کو پتہ چلا، تو آپ سوات پہنچے تو اس بندے سے پوچھا کیا معاملہ ہے یار، اللہ نے تجھے یہ اتنا فیضان کہاں سے عطا کیا؟ تو نے کون سا وظیفہ پڑھا؟ کیا چلہ کیا؟ اس نے کہا جی کوئی چلہ نہیں کیا، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، دربان نے دروازہ بند کر دیا، ساری رات ادب میں کھڑا رہا، وہاں سے جب باہر نکلا تو اللہ نے مجھے یہ فیضان ادب کے صدقے میں عطا فرمایا۔ کیونکہ میرا وقت تھوڑا، اس لیے چھوٹی چھوٹی لمبے واقعات نہیں، ان کو صرف ابھی آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سننی انشاءاللہ، تو مختصر باتیں ہیں۔ یاد رکھیے کوئی ولی ایسا نہیں جو جاہل ہو۔ یہ کیا ہے؟ حضور غوث پاک سے پوچھا گیا اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا؟ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے اتنا علم 20 سال تک علم حاصل کی۔ حضور غوث پاک نے تمام ظاہری باطنی علوم حاصل کیے، 20 سال پڑھتے رہے، پھر 30 سال پڑھاتے رہے۔ اللہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عام پیروں جیسے نہیں جیسے ہمارا تصور ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ بھی دیتے تھے، روزانہ کبھی 3 دن کے بعد، کبھی ہفتے میں 3 مرتبہ خطاب بھی فرماتے تھے، اور مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتے، ساری رات اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ تمام علوم مروج جو اس وقت تھے، 11 سے 13 علوم روزانہ پڑھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔
اور جو آپ کا خطاب ہوتا تھا، سبحان اللہ، ابن جوزی ہیں، بڑے محدث ہیں، حافظ الحدیث ہیں، بڑی تصنیفات کے مصنف ہیں، آپ کے ہم اثر ہیں، بظاہر خشک ملا تھے، اپنے وقت کے کیا تھے، بڑے بڑے دور و دراز سے یہ دیکھنے آتے کہ ہم بھی آج، سنا ہے شیخ عبد القادر تقریر ہے، ہم آج کچھ اس نیت سے بھی آتے تھے کہ ہم بھی آج سننے جائیں گے کیا بیان کر، کیونکہ بندے کو علم بہت دور لے جاتا ہے، علم ہی بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور العلم حجاب الاکبر، علم ہی اللہ کی راہ سے اس کو، جیسے ابلیس جب علم تکبر پیدا کر دے، تکبر، عزازیل، راخار، قرد، بزندان لعنت، یہ علم ہی تھا۔ تو علم جو ہے اگر اس میں عاجزی آ جائے، کیا اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ہم علم کے وجہ سے بندے کو بڑے درجے عطا فرماتے ہیں۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں کیا علم والے اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے؟ ہرگز نہیں۔ درست العلم حتی صرت قطباً، علم میں اگر عاجزی آ جائے تو یہ انسان کے لیے، حضور نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ لہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرے گا تو پھر اللہ کیا اس کے درجوں کو بلند فرما دے، وہ تو جھک رہا ہے لیکن اللہ اسے سر بلند فرما رہا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں کون آئے؟ علامہ جوزی آج دیکھنے آئے، کیا حضور غوث پاک کی نگاہ ہوتی تھی، یہ بندہ کیوں آیا، یہ بندہ کیوں آیا، یہ بندہ ایسا ہی ہے۔ ابن سقا، ابو سعید عبداللہ اور حضور غوث پاک، یہ تین نے کی سن کلاس فیلو، ہم جماعت، بغداد کے اندر پڑھتے تھے۔ بغداد میں ایک کتب آتے تھے، غوث آتے تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا، ابھی آئے مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں بس غائب ہو جاتے ہیں۔ ان تینوں نے کیا پروگرام بنایا، ہم ان کی زیارت کریں گے، مدرسے سے جیسے طلبہ ہوتے ہیں پروگرام بنایا۔ یاد رکھیے ایک ہی مدرسہ ہوتا ہے، ایک ہی استاد ہوتا ہے، ایک ہی پراسپیکٹس ہوتا ہے، ایک ہی کلاس روم ہوتا ہے، ایک ہی کلاس کا وقت ہوتا ہے، لیکن اسی کلاس سے ابن سقاہ نکلتا ہے، اسی کلاس سے ابو سعید عبداللہ پڑھ کر نکلتے ہیں، اور اسی کلاس میں پڑھنے والے حضرت شیخ عبد القادر بھی ہیں، کوئی آیا لے کے کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکے، حقیقت ہے۔ تو اب ایک مثال ہے اس میں کہ کس طرح جو ہے بندے کی نیت ہونی چاہیے۔ ابن جوزی تو آئے تھے، ان کی بھی قسمت اچھی کہ ان سے بھی کہیں ادب ہوا تھا، تو آج غوث پاک کی۔ تو ان تینوں بزرگوں نے، ساتھی تھے، پروگرام بنایا کہ ان بزرگوں کو دیکھنا ہے، چلنا ہے ان کی مجلس میں۔ چلے تو رستے میں ابن سقا کہنے لگا، بڑا منطقی، فلسفی، بہت علم الکلام کا ماہر، ایسی گفتگو کرنے والا، بڑا مناظر تھا۔ یاد رکھیے مناظرہ بہت نقصان دیتا، کیا یہ مباہلہ، مناظرہ، مجادلہ کیا بندے کو الا یہ کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا قلعہ ہو، اور اس کے ساتھ اس کی رسی ہو، اور اس کے ساتھ اس کی نسبت قائم ہو، تو وہ پھر جہاں جائے۔ پھر میرے علی شاہ صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اتنا دعویٰ کر دیا ہے کہ میں بھی قلم کو حکم دیتا ہوں، تو بھی قلم کو حکم دے، سچا دیکھتے ہیں کون ہے جس کا حکم بغیر کسی، تو اس نے کہا میں پاؤں سے ایسا کروں گا، بغیر نقطوں کے تصویر جو ہے قرآن کی تفسیر لکھوں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا۔ فرمایا ایسی باتیں نہیں ہیں، آ میدان میں، دور رہ کر کیا ہے، میدان میں آ، تو بھی قلم کاغذ میز پہ رکھ، میں بھی قلم کاغذ میز پہ رکھتا ہوں۔ معاذ اللہ میں کوئی نبی تو نہیں دعوے دار، میں تو ایک نبی کا ادنا غلام ہوں۔ معاذ اللہ تیرا تو بہت برا دعویٰ ہے، آج سچے اور جھوٹے کا پتہ چلتا ہے۔ میں بھی اس کو حکم دوں گا قلم کو کہ لکھ، تو بھی قلم کو حکم دے۔ لیکن کیونکہ وہ آیا نہیں تھا تو بعد میں مریدوں نے عرض کی حضرت اتنا دعویٰ، اگر وہ آ ہی جاتا اور ایسا ہو جاتا تو پھر، تو آپ نے فرمایا
میں خود تو نہیں کہہ رہا تھا، سبحان اللہ، میں کسی سہارے پہ تھا، سبحان اللہ، مجھے جو حکم تھا میں اس کے مطابق چل رہا۔ تو حقیقت ہے نسبت بات ہے سب سے بڑی، خود تو بندہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر پیچھے ہاتھ ہو تو پھر سبحان اللہ۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ کسی بھی بزرگ کے پاس جاؤ تو کیسے جانا ہے۔ یہ ابن سقا بڑا عالم تھا، علم الکلام کا ماہر تھا، بڑا مناظر تھا، منطقی اور فلسفی تھا۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا میں اس غوث سے جو آتا ہے اس سے ایک سوال کروں گا، وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ کچھ لوگ ایسے نہ دیکھ ان کیا بات ہے، نہ دیکھ ان خرقہ عقیدت ہو تو دیکھ، آج بھی ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ زمین پر بیٹھے ہیں، ایسے ہی بیٹھے ہیں؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ یہ تینوں حضرات چلے، ابن سقا نے کہا میں اتنا بڑا سوال کروں گا، میرے سوال کا وہ جواب دے ہی نہیں سکیں گے۔ ابو سعید نے کہا ہاں میں بھی ایک سوال کروں گا، دیکھتے ہیں کہ جواب کیا دیکھتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہے ادب اور بے ادبی میں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھائی میں تو نہ سوال کرنے جا رہا ہوں، کسی جواب کا متمنی ہوں، مجھے پتہ چلا اللہ کے نیک بندے ہیں، میں تو ان کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ سمجھا دیا مسئلہ کیا؟ تینوں چلے، بزرگ تشریف فرما ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے، پھر وہ آئے، آتے ہی فرمایا او ابن سقا میں تیرے اندر کفر کو دیکھ رہا ہوں، ابھی بے ادبی ہوئی گھر میں۔ تو فرمایا کیونکہ تو نے، حضور نے فرمایا اس حدیث پاک میں جو قدسی ہے، فرمایا من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، فرمایا جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ ارادتاً دشمنی کی، اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے، میرا دوست ہے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تو کافر ہو کر مرے گا، ابھی اظہار بھی نہیں ہوا، پیچھے ہوا ہے، اس لیے انما الاعمال بالنیات۔ اور ابو سعید عبداللہ سے فرمایا کیونکہ تو نے ایسی بات سوچی، اگرچہ مکمل توہین نہیں لیکن پھر بھی اس میں توہین کا پہلو ہے، دنیا تیرے یہاں تک آ جائے اور بڑا امتحان اب لیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تو نے ایسی بات میرے متعلق کہہ دی۔ پھر حضور غوث پاک کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تم اس لیے آئے ہو کہ میرا دیدار کرو، میری زیارت کے لیے آئے ہو؟ اس ادب کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں ان قریب یہی بغداد شہر ہوگا، دنیا سامنے ہوگی اور تم سٹیج پر ہوگے اور کہہ رہے ہوگے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ اللہ۔ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان غوث اعظم۔ تو ادب ہے کیا؟ آج بھی حضور غوث پاک کا اتنا فیضان ہے، اپنے گھر میں تم بیٹھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرو گے، وہ آج بھی دور نہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، انہوں نے یہ واقعہ لکھا، ویسے ہمارے بزرگوں نے بھی نقل کیا لیکن یہ انہوں نے لکھا اور تائید بھی کی اور اس کی تعویل بھی کی۔ آپ نے سنا ہوگا بہت مرتبہ کہ حضور غوث پاک کے ایک دھوبی تھے جو آپ کے کپڑے دھوتے تھے۔ کیا نسبت ہے، معمولی نسبت ہے لیکن یہ بہت بڑی نسبت۔ سب سے بڑی کائنات میں کیا ہے؟ خدمت ہے، اسی میں عظمت ہے۔ اگر کسی کو میسر آ جائے، ماں باپ کافر کیوں نہ ہو، کیا ہے، مشرک کیوں نہ ہو، اولاد ان کا ادب کر کے خدمت کر لے بس، کیونکہ کس نے عطا کرنا ہے؟ اللہ ہی نے۔
یاد رکھیے کوئی بھی ہے، کوئی بندہ کسی کے پاس جاتا ہے یہ سمجھ کر ہی جاتا ہے کہ اللہ والے ہیں. کیا نسبت ہے؟ بس اللہ والے ہیں. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. تو اللہ والا بندہ سمجھتا ہے. کسی کو کوئی اللہ یا اللہ کا نبی، اللہ کا رسول سمجھتا ہے یا اللہ کا ولی سمجھتا ہے. تو نسبت ہے. تو اسی نسبت میں وہ خادم تھے حضور غوث پاک کے. میں اس لیے اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں کہ اس کی تائید مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کی ہے، جو دیوبندیوں کے بہت بڑے مفتی بھی ہیں. اگر کوئی ہم میں سے اسے بیان کرتا تو میں ایسی چھوٹی سی بات کیوں؟ پھر جو اعتراض کیا جاتا مجھ سے، جب اعتراض کرنے والے بیان کر رہے ہیں تو میں تو اس کو نقل کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے. تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے کہ حضور غوث پاک ایک دھوبی تھے، ساری زندگی خدمت کرتے رہے، وہ فوت ہو گئے. وہ اور بڑی محبت تھی ان کو حضور غوث پاک سے، بڑے پیار اور ادب سے آپ کے کپڑے دھوتے، صاف کرتے. جب فوت ہوئے تو قبر میں پہنچے. قبر کے اندر جو ہے فرشتے بھی آ گئے. فرشتے پوچھتے ہیں ہاں جی کھڑے ہو جو بیٹھو، تمہارا دین کیا ہے؟ کہا بھی بات سنو، تمہیں پتہ ہے میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں. اللہ توجہ فرمائے. اس کی جو ہے تعویل کی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے. فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا؟ کہا بھی میں تو حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں. فرشتے بھی آج پریشان ہیں، یہ عجیب جواب ہے. ماں دینوں کا؟ کہا عرض کیا ہے کہ میں حضور غوث پاک کی ساری زندگی کپڑے دھوتا رہا. وہ پھر آخر انہوں نے بھی تو اپنی کارروائی مکمل کرنی تھی. کہا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی میں نے عرض کیا ہے کہ میں تو حضور دھوبی ہوں. فرشتے بھی آج حیران ہیں، یا اللہ یہ کیا بندہ ہے. حالانکہ عام کافر جو ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہا ہا ہا. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری. لیکن آج فرشتوں کو بھی عجیب یہ جواب مل رہا ہے، میں تو حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا بندہ ہے، اس سے درگزر کرو، ہم نے اسے معاف کیا ہے. تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کہتے ہیں کہ اصل یہ بات وہ کیوں کہہ رہے تھے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خط لکھا، ان کو کوفے کا قاضی اور گورنر بنایا تھا. تو یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. ادھر جو ہے خط لکھا حضرت علی کو کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یمن مدینہ منورہ کیا، یمن جو ہے مکہ مکرمہ سے یہ جنوب مشرق کی طرف ہے، جنوب کی طرف، اور مدینہ منورہ شمال کی طرف ہے. یہ 400 کچھ کلومیٹر، یہ بھی اتنا ہی 400-500 کلومیٹر ادھر سے آنا تھا. دونوں نے ملنا تھا مینا میں، مزدلفہ میں، مکہ مکرمہ میں. تو فرمایا میں ادھر سے آ جاتا ہوں، تو مدینہ نہ آؤ، کیونکہ مدینہ منورہ تمہارا سفر 800-900 کلومیٹر بن جائے گا، اور ادھر سے تم سیدھے مکہ مکرمہ آ جاؤ، میں بھی سیدھا، تو ہم مل جائیں گے. لیکن سنو، آتے ہوئے قربانی کے جانور لیتے آنا، میرے بھی ہیں، کیونکہ وہاں بہت اونٹ ہیں، ہم یہاں سے نہیں لیں گے. تمہارے پاس اونٹ ہیں سنا ہے بہت زیادہ، تو میرے لیے قربانی کے جانور، اپنے لیے بھی قربانی کے جانور لے آؤ، تو میں حج کے لیے آیا، تم بھی آ جاؤ. جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملاقات ہوئی حضور کی، تو پوچھا اے علی تو نے کس حج کی نیت کی ہے؟ کیا اس میں تھوڑا سا نا تائید ہوتی ہے اس واقعے کی، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں اشارتاً. کبھی صراحت ہوتی ہے، کبھی دلالت النص ہوتی ہے، کبھی اشارت النص ہوتی ہے، کبھی مختلف یہ دلالتیں ہیں. تو یہاں بھی ایک دلالت ہے. تو حضور نے پوچھا علی کون سے حج کی
نیت کی ہے، مفرد کی یعنی افراد کی، تمتع کی، 3 حج کی قسمیں ہیں، یا قران کی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا، میں جب چلنے لگا تو مجھے کیا خبر تھی، میں نے یہ نیت کی یا اللہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے وہی بھی میری نیت ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے نا وہی میری نیت ہے۔ فرمایا میں نے تو قران کی نیت کی ہے، لہذا تم عمرہ کرو، احرام نہیں کھولنا۔ یہ کیوں؟ احرام کے ساتھ حج و عمرہ کیا جاتا ہے، اب تم نے احرام نہیں کھولنا کیونکہ میں نے قران کی نیت کی ہے، تمہارا بھی کیا ہوا؟ قران ہوا۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ اس جواب کا مطلب کیا تھا؟ فرشتے پوچھ رہے ہیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ تینوں سوالوں میں کہہ رہے ہیں میں تو حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو اب اس کی جب بھی کسی پر کوئی معاملہ آتا ہے نا، یا تو کہتے یار ایسا واقعہ بیان نہیں کرنا چاہیے، ایسا واقعہ لکھنا نہیں چاہیے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، 12 سال کے بعد کیسے بیڑی جتر گئی جیسے ان کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ جو ایسی باتیں کرتے ہیں انہیں کیا خبر ہے کہ معاملہ کیا ہے؟ جو اس راہ کا مسافر ہی نہیں، اسے تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا۔ اس لیے اب تائید ان کو جو ہے تعویلیں کرنی پڑی اور دلائل دینے پڑے، کیونکہ خود بیان کیا۔ جو خود بندہ واقعہ بیان کرتا ہے یا لکھتا ہے، جب اس پر جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں تو مصنف کا حق ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے، ان کے سارے جوابات دے تاکہ ذہنوں کو صاف کیا جائے۔ اب مولانا اشرف علی صاحب تھانوی خود کہ اب وہ دھوبی پہلے کہتے یہ ایسا ہی کچا واقعہ ہے چھوڑو اس کو، نہیں، جب خود لکھا خود بیان کیا تو اب اس کی تائید کے لیے جو ہے اس کی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوبی کی عقیدت اس قدر تھی کہ وہ ان کی محبت میں فنا تھا۔ دھوبی حضور غوث پاک کی محبت میں فنا تھے، اس لیے وہ جو بھی ان سے کوئی بات کرتا تو وہ اسی بات کو کوئی کیا کہتے کہ حضور غوث پاک ہیں۔ تو اصل یہ نہیں، مطلب یہ تھا کہ جو مجھ سے پوچھا گیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو کہا جو حضور غوث پاک کا جواب ہے وہی میرا جواب ہے۔ ما دینوں کا میں جو حضور غوث پاک کا جواب ہے وہی میرا جواب ہے۔ اور ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جو میرے پیر و مرشد، چونکہ میں تو ان کا غلام ہوں، میں ایک جاہل قسم کا غلام ہوں، مجھے نہیں پتا، خادم ہوں، جو جواب میرے حضور غوث پاک کا ہے وہی جواب میرا ہے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کی تعویل کی۔ تو حضرات محترم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا بیٹے خطاب کرو۔ حضرت علی تشریف لائے، فرمایا بیٹے اب خطاب کیا کرو، یہ جو علم پڑھا ہے یہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، یہ امانت ہے، کسی کے پاس جو بھی امانت ہے۔ پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں انگے میں تھا، پڑھتا تھا، طلبہ کو پڑھاتا تھا، تو ایک بابا جی تھے، وہ 11ویں کا ختم شریف دلاتے، ہر مہینے ایک دمبا لیتے چھترا بڑا، پھر اس کی 1 مہینہ خدمت کرتے، اس کو نہلاتے دھلاتے پیار کرتے۔ ایک دن میں نے اسے دیکھا، پیروں کو، وہ بابا جی تھے، اس 11ویں کی شریف ختم میں مجھے بھی بلایا کرتے تھے، تو میں نے ایک دن دیکھا کہ وہ گھاس کھلا رہے ہیں اس چھترے کو، پھر خوب نہلایا صاف کیا ہوا ہے، پھر اس کی دونوں ٹانگیں اٹھائی، کیا چھترے کی، بوڑھے ہیں سفید داڑھی والے تھے، پھر اس چھترے کی دونوں ٹانگیں اٹھائیں اور اپنے کندھے پہ رکھی، اور پھر اس کو بغل میں لیے۔ پنجابی زبان کے تھے، سیدھے سادھے بزرگ تھے، تو پنجابی میں پیار سے کیا کہہ رہے تھے، او میرے پیراں دیا لے لیا کیا اس میں حسن ہے؟ کہ جب میں نے ان کی محبت کو دیکھا تو میرے دل میں بھی ایک خیال سا پیدا ہوا، میں نے کہا میں بھی اب پڑھوں گا، علم پڑھنے کے بعد کیا ہے، بس گوشہ نشینی اختیار کروں گا، علیحدہ ہی ہو کر بیٹھ جاؤں گا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، اور یہ خیال کرتے کرتے میں ان بزرگوں کے قریب سے گزرا تو مجھے فرمایا پیر صاحب جو بندہ علم پڑھتا ہے اسے پڑھانا بھی چاہیے، یعنی اتنے حضور غوث پاک کے وہ
معتقد تھے، اور فیضان اتنا تھا کہ کتنی دور حضور پیر میر علی شاہ صاحب کے دل میں ایک خیال آیا، اور انہوں نے اس خیال کو پڑھا، اور خیال کو پڑھنے کے بعد پھر اس کا جواب بھی دیا، اور پھر پیر صاحب نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو حضور غوث پاک نے 20 سال تک پڑھا، مجاہدے کیے۔ اب یہی تھا کہ ہم گوشہ نشینی اختیار کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، بعض روایتوں میں ہے کہ جاگتے ہوئے تشریف لائے، ساتھ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ فرمایا بیٹے یہ جو علم پڑھے ہیں نا، ان کو پڑھانا بھی ہے، اور یہ جو علم پڑھے ہیں ان کو سنانا بھی ہے، تقریریں بھی کرنی ہیں، تبلیغ بھی کرنی ہے۔ عرض کی میں اجمی ہوں۔ آپ کو پتہ گیلان یہ شہر کس کا ہے؟ ایران کا۔ یہ گیلان ہے، اس کا پھر ترجمہ عربی میں جیلان کیا جاتا ہے۔ بغداد سے کوئی 400-500 کلومیٹر۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، لگاک الحمدللہ، الحمدللہ۔ میرے 5 منٹ باقی ہیں جی، اس کے بعد تلاوت ہوگی۔ مجھے 9:15 بجے تک قاری صاحب نے کہا کہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 علوم میں سارا دن پڑھاتے۔ حضور غوث پاک پھر رات کو بیان فرماتے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجمی النسل ہوں، میری زبان اجمی ہے اور بغداد والے عربی ہیں، میں ان کو کیسے بات سمجھاؤں گا؟ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو حضور نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ پھر حضرت، لمبا واقعہ ہے میں صرف مختصر کرتا ہوں، پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا بیٹے اب تبلیغ کیا کر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے، کیونکہ علوم تو تھے، پھر علم لدنی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 مقام عطا فرمائے ہیں، ایک شریعت کا اور ایک علم تقویم۔ اور علوم تقوینیاں پورے عالم اسلام کے آپ کو عطا کیے گئے ہیں، جس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اور تشریع علوم آپ 2 فقہ میں فتویٰ دیتے تھے، یعنی مفتی اعظم بھی تھے، اور راتوں کو آپ خطاب فرماتے۔ تو علامہ جوزی کہتے میں بھی آج آیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب سنوں، بیٹھ گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ تھی کہ کوئی جس نیت سے آیا اس کو اسی نیت سے سمجھاتے ہیں، یہ آپ کی کرامت۔ علامہ جوزی کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے خطبہ شروع کیا، ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، اس کی ایک تفسیر، اب ان کا علم دیکھیے، حضور غوث پاک نے ایک تفسیر بیان کی، علامہ جوزی کہتے ہیں مجھے آتی تھی دوسری تفسیر، کیونکہ ہر بندہ جو جاتا ہے نا کسی کی تقریر سننے اپنا علم لے کر، یاد رکھیے جب تک بندہ خالی و ذہن اور دل کو خالی کر کے کسی محفل میں نہیں جاتا اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور علم لے کر جاتا ہے تو پھر جس مقصد کے لیے جیسے جاتا ہے آگے والا پتہ نہیں کیسے ہے۔ علامہ جوزی کہتے ہیں اس تفسیر کا جو علم تھا مجھے آتا تھا، پہلی، دوسری، تیسری، آپ نے جو 11 تفسیریں بیان فرمائی ایک آیت کی، اور ٹارگٹ آج کون تھے؟ علامہ جوزی تھے۔ علامہ جوزی کہتے ہیں مجھے 11 کی 11 تفسیریں آتی تھی، کس کتاب میں کس نے کیا لکھا ہے، لیکن اس کے بعد جب 12ویں سے لے کر 40 تفاسیر آپ نے بیان فرمائی، اور پھر نظر فرمائی، مجمع کی طرف نظر فرمائی اور خصوصی نگاہ کی علامہ جوزی کی طرف، تو علامہ جوزی تڑپنے لگے، علامہ جوزی نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، وجد میں آ گئے۔ حضور غوث پاک کی نگاہ تھی، اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہراً باطناً ایسے مبلغ تھے، 70 ہزار کا مجمع ایک وقت میں ہوتا۔ آج تو یہ آواز ہے، آپ کی یہ کرامت تھی، جیسے قریب والے بات سمجھتے سنتے، ایسے دور والے بھی ساری باتیں سنتے اور سمجھتے تھے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بے شمار ہیں، آپ بھی حضور غوث پاک کا فیضان حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے حضور غوث پاک کی دعا ہے، آپ ادب، بس ایک ہی بات کیا ہے؟ ادب۔
کبھی اعتراض کی نیت سے کسی بھی محفل میں نہ بیٹھا کریں۔ جہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو آپ با ادب محبت سے سنیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست تھے، وہ ابھی عراق گئے ہوئے تھے۔ آج کل یہ احسان والے ہیں، وہ کافی کوشش کر رہے ہیں وہاں کے اہل سنت کے لوگ جو ہیں بغداد آئیں، عراق آئیں، اس کے بعد نجف اشرف میں آئیں، اور اس کے بعد کربلا کی طرف وہ ایک پیکج دیتے ہیں $1000 کا۔ کسی نے بھی جانا ہے تو $1000 جمع کروائیں، کچھ رعایت بھی کرتے ہیں علماء کے لیے خصوصی طور پر۔ تو بغداد آج بھی فیضان کا مرکز ہے، حضور کی نگاہ کا مرکز ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرا قدم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم پر ہے، اور آئندہ سب کا قدم میرے قدم پر ہے۔ حضرات محترم جو بھی تشریف لائے ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضور غوث پاک کے صدقے میں فیضان عطا فرمائے، اور ہمیشہ یہ دعا کیا کریں اے اللہ حضور غوث پاک کے صدقے مجھے معاف فرما دیں، میرے گناہ معاف فرما دیں، میری توبہ کو قبول فرما لیں۔ چونکہ وقت محدود تھا اور بزرگ تشریف لائے، میں نے بھی ایک جگہ جانا ہے الحمدللہ، میں نے بھی انا الحمدللہ نام وقت انا ایدن اذهب الى مکان آخر الحمدللہ، ولہذا اب الآن کل الناس یسمعون تلاوت القرآن الحمدللہ۔ تو مجھے اجازت دیں، میں انشاءاللہ بھی جا رہا ہوں ایک جگہ پروگرام میں، تو آپ تلاوت سماعت فرمائیں، کوئی بندہ نہ اٹھے، اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہیں، اور اس کے بعد کا پروگرام جو ہے آپ تلاوت قرآن پاک سنیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن پاک ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی نیکی ہے، ایک لفظ کا پڑھنا بھی نیکی ہے۔ قرآن پاک حضور کا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی بندہ قرآن پاک خود پڑھے یا سنے، یاد رکھیے قرآن پاک کا پڑھنا یہ سنت مبارکہ اور مستحب ہے، اور قرآن پاک کا سننا یہ واجب ہے۔ اس لیے آپ قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ نے کتنی دور سے جو ہے ہمارے درمیان مولانا کیا نام ہے جی آپ کا، رضوان صاحب کی وجہ سے جو ہے ہمارے اس شہر کے اندر دور دراز سے جو ہے مصر سے قرآن تشریف لاتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اپنے قلوب و اذہان کو محظوظ فرمائیں تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔